الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों और दोस्तों साथियों, कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है और फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहादीस आपके सामने बयान की है। दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इस आयात करीमा का ताल्लुक सहाबा इकराम की जमात के साथ है और इसमें 3 तबके बयान फरमाए गए। एक तबका वो जो मुहाजिरीन का है, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत करने वाले, आगे बढ़ने वाले, अव्वल पहले मुहाजिर और अंसार इससे मुराद है। वल्लज़ीना तबअूहुम, और वो लोग जो इनकी तबाह करें, बेइहसान और इनके साथ एहसान के साथ पेश आए, एहसान करें। तीसरा तबका ये है
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقون اور اولون میں تو نہیں ہیں، یعنی مہاجر اور انصار میں سے تو نہیں ہے، لیکن والذین اتبعوہم تیسرا جو طبقہ ہے، تیسرا جو گروہ ہے، جو احسان اور اتباع کرنے والے، ان کے یہ سردار ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سخر ہے اور کنیت ابی سفیان ہے. یعنی یہ سردار گھر کے جو سردارانہ گھر تھا اس کے ایک فرد ہیں. سردارانہ گھر کے بیٹے وہاں کے پلنے والے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی شان والے ہیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ ان کو ہدایت کرنے والا بنا، انہیں ہدایت یافتہ بنا، اور فرمایا اور ان کے ذریعے سے ہدایت پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض لوگ کچھ برا بھلا کہتے ہیں، ان کو غلط خیال ان کے ذہن میں ہوتا ہے. یہ اپنے ذہن سے ہمارا خیال ہمیں نکال دینا چاہیے. اگر ایسا کریں گے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امیر معاویہ؟ جنہوں نے 22 سال حکومت کی اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے اور دین کو پھیلاتے رہے. فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ان کی جو بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، آپ کے حرم میں ہے. آج اگر کوئی میرے سسرال کو، آپ کے سسرال کو کوئی برا بھلا کہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہمارے سسرال والے، ہمارے بیوی کے جو گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، سب اچھے ہیں. کیا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرال تھے وہ اچھے نہیں تھے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رشتہ فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم اور آرڈر ہوا. یقین کرو آج ہمارے سسرال والے بڑے اچھے، ہم ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. جتنا مرضی ہمارا خاندان عزیز دوستو اچھا ہو، ہم اس سے بھی زیادہ اچھا کہتے ہیں. بتاؤ تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ کون امیر معاویہ؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی ہدایت کی، اے اللہ میرے امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کرنے والا بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت کو پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام حرام کے گھر تشریف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ یرکبون علی جذب البحر، کہ ایک میرے فوج، اللہ اکبر، میرے جانثاروں کا ایک طبقہ، ایک جماعت سمندر کے اوپر کشتیوں پر سوار ہو کر دوسری جا کر فوج مسلمانوں کی جا کر لڑیں گی کافروں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو جماعت ہوگی اس کو اللہ اجر ان کے برابر عطا فرمائیں گے. جو بدری صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، اللہ ان کے برابر کو اجر نصیب فرمائیں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بدر والے صحابہ کا مقابلہ، یہ اجر ان کو بھی یہ اجر ملے گا جو اس جماعت میں شریک ہوں گے. اور ان کا شان و شوکت یہ ہوگا جیسے تخت کے اوپر کوئی بادشاہ بیٹھتا ہے، اللہ ان کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خواب بیان فرمایا، ام حرام کہنے لگے اللہ کے حبیب میرے لیے بھی دعا فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انتی منہم، آپ بھی ان میں سے، ان میں شامل ہو.
عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ساری برحق ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق اور سچ بیان فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحلت فرما کے انتقال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ خود نہیں بنے، لوگوں نے نہیں بنایا، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں خلیفہ بنا کر گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں اللہ اکبر وزیر کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت صدیقی کے خلافت کے دور میں وزیر ہیں امیر معاویہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے ملک میں عزیز دوستو گورنر بنے۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عادت مبارک تھی، یہ عادت شریفہ تھی کہ زیادہ دیر گورنر کو نہیں رکھتے تھے، تبدیل کرتے رہتے تھے۔ لیکن امیر معاویہ کی یہ شان، اللہ اکبر، فرماتے ہیں 22 سال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہٹایا نہیں، 22 سال تک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ گورنر رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شام اور فلسطین اور اردن کا جو علاقہ ہے یہ بھی ان کے عمل درآمد میں شامل کر دیا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حسن والے، بڑے حسین صحابی، ویسے ہی بڑے حسن والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے اوپر گالی گلوچ مت کرنا، انہیں برا بھلا مت کہنا۔ جب میرے صحابہ کو تم برا بھلا کہنے لگ جاؤ گے، جب میرے صحابہ سے بغض کرو گے، سمجھ لو تم میرے محمد سے بغض رکھ رہے ہو۔ میں محمد سے بغض کر رہے ہو، جو محمد سے بغض کرتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ کا باغی ہے۔ جو صحابہ کا باغی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی وہ اللہ کا باغی ہے۔ عزیز دوستو، ہمارا ایمان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہمارے سر کا تاج ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، کون عبداللہ بن مبارک؟ عزیز دوستو، جنہیں امام الحدیث کہا جاتا ہے، حدیث کے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن مبارک ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے فرمایا گیا ذرا مجھے بتاؤ صحیح، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کے درمیان کیا فرق ہے؟ کس کا مقام زیادہ ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے، یہ تابعی ہیں، اور امیر معاویہ صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اور بے وقوف تیرا ذہن کام نہیں کرتا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، سن لے۔ جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے میدان کے اندر گھوڑے کو دوڑا رہے تھے، جو گرد و غبار اس کے گھوڑے کی ناک میں جمع ہوئی، عمر بن عبدالعزیز کو اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستوں کے نسبت بن گئی، پیغمبر علیہ السلام کی نسبت حضرت معاویہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، پیچھے امیر معاویہ کہنے والے ربنا لک الحمد۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، بھلا اس کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز کیا کر سکتا ہے؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے علم کتاب کا قرآن کریم کا عطا فرما، والحساب اور حساب کا علم نصیب فرما، اللہ اکبر، وقی العذاب اور قیامت کے عذاب سے اسے محفوظ فرما۔
اللهم علمنا الکتاب والحساب وقنا العذاب۔ عزیز دوستو، جس کے لیے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، بڑی امانت کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے علم اور بردباری کے ساتھ اللہ اکبر اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبرائیل آتے ہیں کہ عرض کرتے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں معاویہ کو بھی سلام کہہ دو، کیونکہ وہ امانت کر رہے ہیں، وہ وحی ہیں، وحی کے انجام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ کاتب الوحی پیغمبر نے انہیں بنایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقی بھانجی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے۔ عزیز دوستو، جس وقت جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، آپ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا ظالموں نے۔ کون عثمان؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر عطا فرمائی اور فرمایا اے عثمان میری 10 بیٹیاں ہوتی، یک بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، میری بیٹیاں ہوتی تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حیا والا عثمان، اللہ اکبر، آج مظلوم ہو گیا، آج ظالموں نے انہیں شہید کر دیا، ان کے جنازے کے اوپر پتھر برسائے گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، اللہ اکبر، کوئی ان کے دفاع میں آتا ہے اس کو مارا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی ایک بات میری سن لو، ایک میں مشورہ دیتا ہوں، سب سے پہلے تم یہ کام کرو کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے اوپر ظلم کیا، قرآن و سنت کے مطابق اس کا قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر معاویہ بات یہ ہے، ابھی تو میری جو خلافت ہے مستحکم نہیں ہے، اتنی طاقتور نہیں ہے، ابھی تو مدینے کے اندر وہی منافق دندن آ رہے ہیں، میرے پاس اتنی پاور نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو اگر مجھے اجازت دو تو میں بدلہ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ یہ دونوں مجتہد، یاد رکھنا خلیفہ حضرت علی ہے پر یہ دونوں مجتہد ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہدہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجتہد جو ہے اگر فیصلہ غلط کرے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر بھی اللہ اس کو گناہ نہیں، ان کو ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک اجر اللہ سے نصیب فرماتا ہے۔ اگر مجتہد اچھا فیصلہ کرے، کوئی اچھا کام کرے، اس کے بارے میں 2 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے، 2 اجر نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہوا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تم بدلہ لو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور جو اس کے اندر شریک ہیں، جو ان کو قتل کرنے میں شریک ہیں، ان کو شہید کرنے میں شریک ہیں، ان کو قتل کیا جائے، قرآن و سنت کے مطابق بدلہ لیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی جب معذرت کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو نہ مانا، فرماتے ہیں اس کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ اب یہ جو اختلاف ہے یہ یہاں تک چلا گیا کہ لڑائی تک جا پہنچا، بہت نقصان ہوا، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ صفین ہوئی جس کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا فیصلہ فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی جو فرما رہے ہیں وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق اور سچ پہ کہہ رہے ہیں، لیکن درمیان میں لڑانے والے کون تھے؟ منافق لوگ تھے جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے درمیان میں لڑائی ڈال رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ لوگ کہنے لگے
کہ ان کا فیصلہ، حضرت عائشہ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس کا بدلہ نہیں لوگے تو میں اس کے لیے بدلے کے لیے تیار ہوں۔ اب روم کا جو بادشاہ تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا موقع ہے، ساری اپنی فوج کو لٹ کر دیا، ان کو خبردار کر دیا، فوج کو کہنے لگا دیکھو کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں اختلاف بن چکا ہے، کیوں نہ ہم مدینے کے اوپر جو ان کا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں مسلمانوں کی اصل حکومت ہے، جہاں اصل ان کی جگہ ہے، اس کے اوپر حملہ کر کے ہم مدینے پہ حملہ کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیں۔ اب یہ رومی بادشاہ یہ فیصلہ کر کے فوج کو الرٹ کر دیا، فوج کو خبردار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تو یہ سوچتا ہے کہ مدینے پر حملہ کرے گا، یاد رکھنا جب تو مدینے کی طرف آئے گا میں معاویہ علی کا سپاہی بن کر تیرے سامنے تیرا مقابلہ کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی انہوں نے بھی فرمایا یہی جواب دیا، خط ارسال کیا، خط بھیج کے فرمایا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا، یاد رکھ میں معاویہ کا سپاہی بن کر تیرے سامنے تیرا مقابلہ کروں گا۔ مدینے کو لاوارث مت سمجھنا، مدینے کی بہاروں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، مدینہ ہم سے جدا نہیں ہو سکتا، مدینے کی محبت ہمارے اندر ہے، تو یہ مت سوچ ہمارے اندر اختلاف ہو چکا ہے، ہمارے اندر اگر لڑائی بن چکی ہے تو اس سے نجائز فائدہ اٹھا کر یہودی یہ چاہتے تھے کہ مدینے پر ہم قبضہ کر لیں۔ عزیز دوستو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال ہوا، شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو جمع کیا، فرمانے لگے دیکھو کتنی دیر سے یہ لڑائی چل رہی ہے مسلمانوں کے اندر، ایسے ہم لڑتے رہے، ایسے خون آپس میں بہاتے رہے، ہمارا اختلاف رہا تو جو بیر کی طاقتیں ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ خوش ہوتے رہیں گے ہماری اس لڑائی سے، کیوں نہیں ہم صلح کر لیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا تھا، پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ دو جماعتیں، دو فریقوں کے درمیان صلح کرائیں گے، یہ پیشگوئی آج پوری ہو رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو بلایا اور سارے مسلمانوں کو، جماعت کو جمع فرمایا، فرمانے لگے میں اس چیز کو چاہتا نہیں کہ مسلمانوں کے اس طرح اختلاف رہے، اسی طرح لڑتے رہے اور اسی طرح ہمارے خون ریزی ہوتی رہی، دشمن اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا، کیوں نہیں ہم صلح کر لیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، صلح ہوئی اور سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال میرے بعد ایسے آئیں گے، یعنی خلافت راشدہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ کی جو خلافت ہے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال مکمل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو خلافت آئے گی اس کے اندر کچھ کمی پیشی ہوگی، لیکن 30 سال تک کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ جب آپ خلیفہ بنے، آپ بڑے دلیر تھے، آپ بڑے، عزیز دوستو، ایک مجاہد انسان تھے، قوی طبیعت کے، سخت مزاج کے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کا یہ حالت تھی کہ لوگ جہاں جاتے، مسلمان فوج جہاں جاتی فتح کرتی چلی جاتی۔ فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے اندر شریک تھے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرکبون علی جذب البحر، کہ وہ میری جماعت، وہ میری صحابہ کی جماعت جو
دریا کے اوپر، سمندروں کے اوپر کشتیوں میں سوار ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ 28 ہجری کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے اوپر ایک بیڑا تیار فرمایا، بہت بڑا بیڑا تیار فرمایا، اور یہ وہ پیش گوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت میری جائے گی کہ سمندروں کو پار کر کے جا کے دشمن سے مقابلہ کرے گی۔ عزیز دوستو، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اجر اتنا ہوگا کہ جیسے ایک بدری صحابہ کو ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شان و شوکت یہ ہوگی جیسے تخت کے اوپر کوئی بادشاہ حکومت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیش گوئی میں اس جماعت میں شریک جو سردار ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بوڑھے ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دعا فرمانے لگے رو رو کر، اے الہی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں میری ایمان کے اوپر مجھے موت آئے، خاتمہ بالخیر ہو، یا الہی اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی سلطنت اب میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یا الہی جو اس میں کمی پیشی مجھے معاف فرما دے، میرے لیے اچھا فیصلہ فرما دے۔ فرماتے ہیں یہ دعا قبول ہوئی۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی دعا کے بعد صحابہ کو اکٹھا فرمایا، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا، فرمانے لگے میں چاہتا ہوں تمہاری کیا رائے ہے کہ میں اپنے بیٹے یزید کو اپنی جو خلافت ہے، جو عہد ولی ہے، میں اسے عطا کر دوں، اگر یہ اس کے قابل ہے، اللہ سے بھی دعا کی اللہ اگر اس کے قابل ہے تو اس کو اس کے مقدر فرما دے۔ فرماتے ہیں لوگ بعض یہ کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی ملکیت اپنے بیٹے کو خلافت دی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں خلافت دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں خلافت دی، پر انہوں نے کیوں خلافت دی؟ یاد رکھنا یہ حضرت امیر معاویہ نے خود فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ سے دعا فرمائی اور ساتھیوں سے پوچھا کہ تمہاری رائے ہے تو پھر علماء لکھتے ہیں اس وقت یزید بالکل ٹھیک تھا، خلافت ملنے کے بعد بگاڑ آیا، خلافت ملنے کے بعد یہ خراب ہوا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا بیٹا خراب ہو تو اس کے باپ کو گالیاں دیجئے، یہ ہرگز کوئی نہیں کہتا۔ عزیز دوستو، اگر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت دی، انہیں یہ عہدہ سنبھال دیا، تو بتاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہ دی اور انہیں فرمایا کہ اس کے اوپر تم نے سلطنت، یہ تمہاری بادشاہت ہے، اس کو تم سنبھالو۔ اور یاد رکھنا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے باپ سے بیٹا بھی اچھا نکل آتا ہے، اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، دو عورتیں سفر کر رہی تھی، راستے میں پہنچی ایک جگہ پہ، اللہ کی کرنا ہوا کہ دونوں عورتوں کے ولادت ہوئی، دو بچے پیدا ہوئے، جنگل کے اندر ہے اور ایک درندہ آتا ہے، بیڑیا ایک بچے کو لے کر چلا جاتا ہے، دوسری عورت جس کا بچہ محفوظ ہے اس نے اپنے بچے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس کے بچے کو بیڑیا لے کر چلا گیا وہ عورت رونے لگی، بلبلا کرنے لگی، شور مچانے لگی، سارے لوگوں کو کہنے لگی دیکھو یہ جو بچہ ہے میرا ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ عورت کہہ رہی نہیں یہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا تمہاری رائے ہے؟ جو جس عورت کا بچہ بھیڑیا کھا گیا وہ اس کو آمادہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بار بار رو رو کے کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا، وہ بچہ ان کو تھما دیا۔ جو اصل ماں تھی جس کا بچہ تھا وہ پریشان ہو گئی، یہ کیا فیصلہ ہو گیا؟ بار بار کہنے کے باوجود فیصلہ وہی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کر دیا۔ اب راستے میں جا رہی ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ عورت رو رہی ہے جس کا حقیقی بیٹا تھا۔ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے فرمایا دیکھو تمہارے والد نے یہ فیصلہ کر دیا، حالانکہ یہ بیٹا میرا ہے، اس عورت کو انہوں نے دے دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ میں فیصلہ کرتا ہوں،
اپنے والد سے پوچھا، فرمانے لگے ابا جان اگر اجازت ہو ان دونوں عورتوں کے درمیان میں فیصلہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم فیصلہ کر لو جو فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا جلاد کو بلایا جائے۔ اس دور کے اندر عزیز دوستو چمڑے کی ایک بڑی چادر ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر جلاد کو حکم ہوتا کہ اس کا سر قلم کر دو، اس کو قتل کر دو تاکہ خون جو زمین پر نہ گرے۔ اور فرمانے لگے جلاد کو بلاؤ۔ جلاد آ گیا، چادر بچھا دی گئی اور فرمایا یہ جو بچہ ہے اس کو میرے سامنے لاؤ۔ سامنے لایا گیا اور فرمایا کہ اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچو، اس کو دو ٹکڑے کر دو، درمیان سے اسے چیر کر ایک آدھا حصہ ایک عورت کو دے دو، دوسرا آدھا حصہ دوسری عورت کو دے دو تاکہ ان کا غم ختم ہو جائے، ان کی پریشانی ختم ہو جائے، دونوں کو حصہ مل جائے۔ اب جو حقیقی ماں تھی اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہنے لگی اے سلمان یہ فیصلہ مت کرو، نہ یہ میرے کا رہے گا نہ اس عورت کا رہے گا، میں تو چاہتی ہوں میرا بیٹا ہے لیکن تم ان کو دے دو، ان کا بیٹا ہے میں نہیں لینا چاہتی، کم از کم زندہ تو رہے گا، کم از کم اس کے پاس تو پرورش پائے گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی ذہانت دیکھو، فرمانے لگے یہ جو بچہ ہے اس عورت کا جو کہہ رہی ہے میرا نہیں ہے، اس کو دے دو۔ انہوں نے ایسا فیصلہ فرمایا، دیکھو ان کے والد نے یہ فیصلہ فرمایا اور ان کے جو بیٹا ہے حضرت سلمان علیہ السلام جو فیصلہ فرمایا اور حقیقت تک پہنچے اور فرمانے لگے یہ جھوٹی ہے جو کہہ رہی ہے ہاں اس کے دو حصے کر دو، اس کو چیر دو، دو حصے کر کے آدھا مجھے دے دو آدھا ان کو دے دو، یہ اس کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا بیٹا جو کہہ رہی ہے اس کو زندہ چھوڑ دو، قتل نہ کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیز دوستو اس لیے تو نہیں انہیں یہ بادشاہ تھی یہ خلافت تھی کہ دین کے اندر بگاڑ آ جائے، اس لیے تو انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ اس لیے کیا کہ یا اللہ تیری دین کی سربلندی کے لیے میں اپنے بیٹے کو یہ عہد ولی بنا رہا ہوں، یہ عہدہ دے رہا ہوں کہ یا اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلے۔ عزیز دوستو ان کی وجہ سے حضرت معاویہ کو گالیاں دینا، ان کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے یاد رکھنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر رتی برابر بھی تیرے دل کے اندر بغض ہے، رتی برابر بھی تیرے دل کے اندر اگر ان کی نفرت ہے، یاد رکھنا تو مسلمان نہیں ہے، ایمان سے تو ہاتھ دھو کے بیٹھا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو صحابی رسول ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوہ، وہ جماعت جو صحابہ مہاجر اور انصار کی اتباع کرنے والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ فتح مکہ پر وہ مسلمان ہوئے، دوسرا قول یہ ہے بعض محققین فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ سردار ہیں، وہ مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہوئے۔ آپ کی والدہ ہندہ وہ بھی فتح مکہ پر مسلمان ہوئی۔ کون ہے ہندہ؟ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبایا، آپ کا سینہ چاک کر کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا اور آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہندہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سارے گھرانے کو اللہ نے بعد میں نواز لیا، سارا گھرانہ عزیز دوستو صحابی بن کے کچھ صحابیات بن کے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن کے بارے میں پہلے میں نے عرض کیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گھر والی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آپ کی سکی بھانجی حضرت حسین کی بیوی ہے، گھر والی ہیں۔ بتاؤ تو صحیح اگر ایسا کوئی معاملہ تھا، اگر یہ گھرانہ ٹھیک نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کے اندر رشتہ فرماتے، حضرت حسین کیوں ان کی بھانجی سے شادی کرتے؟ یہ سارا گھرانہ پاک ہے، ان کو برا بھلا مت کہو، ایک فرد اگر برا ہے سارے گھرانے کو برا مت کہو، اللہ بہتر جانتے ہیں ان کے معاملات کیا تھے، پر صحابہ کے بارے میں یہ بات مت کہنا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من
من بعدی غرضا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ پر برا بھلا کا الزام مت لگانا، میرے صحابہ کو برا مت کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور انتقال ہوتا ہے، وفات پاتے ہیں، جو اس کے اوپر 22 رجب کو ایک خاص تہوار ہم مناتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بھی عام ہوتا ہے، جسے عزیز دوستو 22 رجب المرجب عید غدیر منائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں امام جعفر صادق کے نام پر یہ پکائے جاتے ہیں، جسے کنڈا کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے پکائے جاتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر، ان کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اس لیے اس نیت سے پکانا، تقسیم کرنا، تو اپنے مال کو خرچ کرے گا، یہ تیرے لیے وبال بنے گا، تیرے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گا، کل قیامت کے دن تو پکڑا جائے گا۔ ہاں اگر پیسے تو پکاتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، کوئی تیری نیت نہیں کہ اس کے اوپر میں عید غدیر منا رہا ہوں یا کوئی خوشی کر رہا ہوں، عزیز دوستو امام جعفر صادق کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 22 رجب کو انتقال ہے، وفات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر بھی سچا، 1.25 لاکھ صحابہ سارے سچے، کسی کے اندر کوئی داغ نہیں، کسی کے اندر کوئی شک نہیں۔ عزیز دوستو ہم کہاں، وہ لوگ کہاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی بشارتیں دی، جن کو کاتب وحی بنایا، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا فرمائی۔ عزیز دوستو ان صحابہ کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن گندے ہیں، اپنے ذہنوں کو صاف کرو، صحابہ کے بارے میں مت زبان درازی کرو۔ جہاں پہ صحابہ کے اوپر تبرہ ہوتا ہے عزیز دوستو، وہیں پہ ہمارے ایمان کے اوپر بگاڑ آئے گا، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ صحابہ کو کوئی برا بھلا کرے۔ سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔